نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج عید الفطر ہے اور یہ حقیقت چینل دیکھنے اور سننے والے تمام مسلمان بھائیوں کو عید الفطر مبارک۔ تو اس پر مسرت موقع پر جو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کی مغفرت کا ایک موقع ہے، بخشش کا موقع ہے۔ اسلام کے اندر اس موقع کی بڑی اہمیت ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر اکثر جو نا یہ ٹاپک چلتا ہے رد غیر مقلدیت کا۔ تو غیر مقلدین بھی مسلمان ہیں ہماری نظر میں، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی خوشخبری سنا دی جائے، کیونکہ غیر مقلدین اکثر ہم سے ناراض ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر انہیں بھی خوشخبری دی جائے، وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ ہم انہیں ناراض ہم انہیں غمگین نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ حق تو بیان کیا جاتا ہے نا، ممکن ہے کبھی کبھی حق بات مشکل لگ جاتی ہے۔ بہرحال آج اس خوشی کے اور مسرت موقع پر ہم اپنے بھائیوں غیر مقلدین کے لیے ایک خوشخبری لائے۔ اس خوشخبری سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں ہمارے بھائی غیر مقلدین کے، دیکھیں پہلے یوں تھا کہ غیر مقلدیت اہل تشیع کی طرف زیادہ جا رہی تھی، یعنی شیعہ بن رہے تھے غیر مقلدین، کیونکہ بڑے بڑے علماء ان کے اکثر شیعہ ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ان کا یعنی اس طرف میلان تھا اہل تشیع کی طرف، کیونکہ ان کے اندر یہ جو غیر مقلدین کے اندر رافضیت کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ صحابہ کی مخالفت کسی نہ کسی درجے کے اندر پائی جاتی ہے نا، تو انہی سے ہی وہ نکلے ہیں انجینئر علی مرزا، جن کو صحابہ سے بڑی تکلیف ہے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو یہ پہلے ماحول تھا کہ وہ اکثر گمراہی، اب رافضیت کی طرف جانا یہ ایک الگ بات تھی، لیکن ان کے اندر غیر مقلد کے اندر اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خود بھی کہتے ہیں، بھائی دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، پھر عمر صدیق ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر ہیں، یعنی اب نام کتنوں کے ہم نام لیں گے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یہ تو ایک پریشانی والی بات تھی نا کہ بیچارے خامخواہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ان کے اندر جو نا ان کا ذہن ایسا بنا ہوا، اور لوگوں کا ذہن بنانے کی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ائمہ دین، علماء کرام اور صلحاء، ان کی مخالفت ان کے اندر وہ متنفر ہو جاتے ہیں لوگ ان سے، ان کی ایک محنت تھی۔ بہرحال تو خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ، جس طرح آپ نے ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھی ہیں، مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، لائے ہیں ان چیزوں کو، کہ اب آہستہ آہستہ غیر مقلدیت کے اندر ایک چیز یہ آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ غیر مقلدین اب تقلید کو بہت کافی تسلیم کر چکے ہیں، یعنی کافی حد تک تسلیم کر چکے ہیں، بلکہ ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اب تقلید کیونکہ ایک پابندی ہے نا، تقلید، اب کسی کو آوارہ چھوڑ دو، جو جی میں آیا وہ کرے، ظاہر اب یہ تو گمراہی کی طرف جائے گا نا۔ تو غیر مقلدیت کے اندر یہ آوارہ گردگی تھی، آوارگی، تو اب یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ویڈیوز کے اندر یہ اب اس چیز کو مان رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے ہمارے بھائی غیر مقلدین کے لیے کہ بھئی آپ کو بھی اس چیز کی مبارک ہو کہ آہستہ آہستہ آپ کے علماء کرام حق کو تسلیم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام اور اسلام کے وہ مسائل کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، کوئی ایک پاگل مجنون یا کوئی بیوقوف، کوئی سفیہ اٹھ کر اسے مسائل اخذ کرنا شروع کر دے، تو کوئی ایسا کوئی کھیل مذاق نہیں ہے قرآن و سنت۔ تو آہستہ آہستہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی اب دیکھیں بار بار کہتے ہیں منہج سلف، پہلے تو یہ رٹ قرآن و حدیث، اس کے علاوہ کچھ چیز کو مانتے نہیں تھے، اب منہج سلف کے رٹ لگائے ہوئے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، اب بات مانتے بھی ہیں کہ مسئلہ اگر قرآن و حدیث سے واضح نظر بھی آ رہا ہو، لیکن منہج سلف کے بغیر ہم نہیں مانیں گے۔ چلو یہ ان کے لیے خوشخبری۔ لیکن ایک بھائی نے کمنٹ کیا، عجیب لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تقلید کو مان رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کا ان کا دھوکہ ہے، کہ تقلید کو ماننے لگے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ان کا دھوکہ ہے کہ یہ بھی عوام کو اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ عوام میں اب سمجھ آ رہی ہے نا، کہ عوام سمجھ رہی ہے کہ بھائی کسی کے سکھائے بغیر تم کیسے سمجھو گے، کسی ماہر سے پوچھے بغیر تم کیسے چیز کو سمجھ پاؤ گے۔ تو اس بھائی نے ایسے لکھا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں غیر مقلدین کو اس عید کے خوشی کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں کہ بھائی مبارک ہے کہ تمہارے علماء کے اندر بہت، یعنی کافی حد تک ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو وقت ایسا بھی آئے گا تو بہت سارا فرق آ جائے گا، اللہ میں امید رکھتے ہیں۔
لیکن غیر مقلدین میں کوئی امید نہیں، اللہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اتنا مان چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اگر آپ کے دل کے اندر کچھ حق کے اگر آپ متلاشی ہیں تو بات تو آسان ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن تقلید کو شرک و حرام کہتے تھے اب وہ ماننے کی بات کر رہے ہیں، ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو بھائی اب رہ کیا گیا ہے؟ ائمہ اربعہ کی تقلید کو ضروری قرار دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مان رہے ہیں، پھر تم کیوں ان کے پیچھے جو ہے نا اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیوں اب تک بیوقوف بن رہے ہو؟ بغیر کسی ماہر دین کے سمجھائے ہوئے اپنی جو ہے دماغ، اپنی سوچ، اپنا دماغ اور اپنی سوچ چلاؤ گے تو بھائی گمراہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ بابرکت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔